تو اس لیے آج کی یہ نشست کوئی واعظ کی نہیں ہے، توبہ استغفار کرنا ہے کہ ایسا محترم مہینہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے احترام عطا فرمایا تھا، ایسا محترم مہینہ کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرما کر اس کو بابرکت بنایا تھا، ایسا محترم مہینہ کہ جس میں روزے اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے، روزے جیسی عبادت جو ایمان اور اسلام کا بنیادی رکن ہے، ایسا محترم مہینہ کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر جیسی رات رکھی تھی، جس میں تراویح جیسی عبادت رکھی، جس میں اعتکاف رکھا، جس میں بدر کی فتح مبین رکھی، جس کے اندر اللہ نے یہ کمال رکھا تھا کہ انسان نفل کرتا اور اللہ تعالیٰ فرائض کا ثواب عطا فرماتا۔ اس قدر والے مہینے کی ہم ناقدروں نے کوئی قدر نہ کی، گزر گئی، قدر کی ہے صحیح بتاؤ نہیں کی، ہم سے کوئی قدر نہ ہوئی، ہم انتہائی ناقدر ہیں۔ اس کے اندر جتنے اعمال اللہ نے دیے تھے وہ اعمال، نماز ہمیں دی، روزہ ہمیں دیا، اعتکاف ہمیں دیا، ذکر اذکار تلاوت، دیگر احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیے تھے، ہم خود اپنا جائزہ لیں، ہم خود اپنے آپ کو نمبر دیں۔ میں تو اپنے آپ کو جو نمبر دیتا ہوں 0% دیتا ہوں، کچھ نہیں کیا ہم، کسی خیر کے اندر ہم آگے نہیں بڑھے۔ ہماری جیسے روٹین شعبان کے اندر تھی، جیسے روٹین ہماری رجب کے اندر، جیسے روٹین پرانے مہینوں کے اندر تھی، وہی روٹین، وہی طریقہ، وہی سب کچھ ہمارا رمضان کے اندر رہا۔ ہماری روٹین کے اندر تھوڑی سی بھی تبدیلی نہیں۔ وہی ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں، وہی گانے سن رہے ہیں، وہی خرافات میں ہم مبتلا ہیں، وہی طریقے جو ہم گزشتہ مہینوں میں کرتے تھے وہی ہم نے اس کے اندر کیے۔ اللہ معاف فرمائے، اگر پیغمبر علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی اللہ کا عذاب ہم پر آتا۔ عظیم الشان نعمت کی ہم نے ناقدری کی ہے، عظیم الشان نعمت کی، اور اگر جو اعمال ہم نے کیے ہیں، تراویح ہم نے پڑھی ہے، قرآن ہم نے سنا ہے، روزے رکھے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول فرما دے، ورنہ تو ہمارے یہ اعمال کھوٹے سکے ہیں۔ ہمیں خود معلوم ہے کہ ہمارے اعمال کس درجے کے ہیں۔ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں اور ہمارا ذہن باہر چلا جاتا ہے، السلام علیکم جب امام کہتا ہے ہمارا ذہن واپس آ جاتا ہے۔ ایسا ہے کہ میرے ساتھ تو ایسے ہوتا ہے۔ ہماری نمازیں بھی گناہ ہے، گناہ، ہمارے روزے بھی گناہ ہے، ہمارے قرآن کی تلاوت بھی گناہ ہے، ہمارے اعمال صالحہ بھی گناہ ہے۔ خدا کے بندو، ہمارے گناہ تو گناہ ہی ہے۔ توبہ کی ضرورت ہے کہ استغفار کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ ہیں صحابہ کرام، صحابہ تو صحابہ تھے، ان کی نیکیاں، ان کے اعمال صالحات و ثواب کے ثواب تھے، ان کے جو گناہ تھے وہ بھی اجر اور ثواب کا باعث بن جاتے تھے۔ صحابہ تو وہ لوگ تھے، ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ برابر نہ کریں۔ ایک خاتون تھی، غامدی قبیلے کی تھی، گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، اس سے شادی شدہ تھی، بے چین ہو کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر حد جاری کر دیجئے، مجھ کو پاک کر دے۔ اس خاتون کو معلوم تھا کہ شادی شدہ عورت کی سزا جب وہ زنا کر دے تو اس کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ زور سے بولو، کچھ معلوم بھی ہے اسلام کا کیا سزا ہے؟ سنسار کر دے۔ سنسار
پتھروں سے اس کو مار دیا جائے، اس کو پتھروں سے قتل کر دیا جائے، بری موت دی جائے۔ اس خاتون کو یہ علم تھا کہ یہ سزا ہے، یا رسول اللہ مجھ پر یہ سزا جاری ہے، میں کروں گا؟ مجھے اگر پولیس پکڑ بھی لے اس جرم میں اس کے 100 بہانے بناؤں گا، رشوت دوں گا، سفارشیں لگاؤں گا، حتی الامکان جھوٹ بولوں گا، اور اپنے آپ کو جھوٹے وکیلوں کو مقرر کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں۔ ایسا ہے کہ یہ ہم ہیں، یہ وہ صحابت ہے۔ یا رسول اللہ مجھ کو پاک کر دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خاتون جرم تو نے کیا ہے، تیرے پیٹ کے بچے نے نہیں کیا ہے۔ 2 جانوں کو سزا نہیں دی جا سکتی، تیرا حمل پھیل چکا ہے، بچہ بن چکا ہے، جب بچہ جن لے پھر تیرے اوپر ہم سزا جاری کریں گے، جا یہاں سے جا۔ موقع مل گیا خاتون کو، چلی گئی۔ اگر ہمیں کہہ دیتی حکومت تو ہم کیا ہوتے، بھاگی جاتے، نام و نشان ہمارا نہ ہوتا۔ اس خاتون نے بچہ جنا، بچہ پیدا ہوا، وہ خاتون بچے کو اٹھا کر گود میں دوسرے تیسرے دن اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئی۔ یا رسول اللہ یہ وہ بچہ ہے، یہ میں ہوں، میرے اوپر آپ حد جاری کر دیجئے اور مجھے پتھروں سے مار کے سنسار کر دیجئے تاکہ میں اللہ کے پاس پاک صاف ہو کر چلوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خاتون یہ تیرا بچہ، اس کی خوراک اللہ نے تیرے سینوں میں رکھی، اگر تیرے کو ہم نے مار دیا بچہ بھوک کر مر جائے گا، لہذا اس بچے کی خوراک جب تک ٹھوس خوراک شروع نہ کرے، روٹی کھانا شروع نہ کرے، تیرے پر ہم حد جاری نہیں کر سکتے۔ جب تک اس کا دودھ، اس کی میعاد نہیں ختم ہوتی ہے، آپ کو ہم سزا نہیں دیں گے۔ دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ مسلمان ہو، اسلام کو جانتے ہو، 2 سال خود اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دو، غلط ہو پھر بھی بتاؤ تاکہ آپ کی اصلاح کی جائے، اپنے دین کو سیکھو۔ 2 سال دودھ پلانے کی مدت، فرمایا جاؤ۔ 2 سال گزرنے کے بعد وہ خاتون بچے کو انگلی کے ساتھ، 2 سال کا چھوٹا سا بچہ ہے، انگلی سے ایک ہاتھ میں بچے کی روٹی کا ٹکڑا تھا اور دوسرے ہاتھ میں بچے کے ہاتھ اس خاتون نے پکڑا ہوا۔ یا رسول اللہ دیکھیں یہ بچہ اتنا ہو چکا ہے کہ اب اس کو میری ضرورت نہیں ہے، یہ روٹی کھاتا ہے، چل پھر دیتا ہے، اب اس میری ضرورت اس کو، اب تو اللہ کے لیے ہاتھ جوڑتی ہوں، اب تو میرے اوپر حد جاری کر کے مجھے بات کر دیں۔ آپ علیہ السلام کی قلب کی کیا کیفیت ہوگی؟ ہم اتنے سخت دل لوگ ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور اس کی ماں کو قتل کر دیا جائے، سولی پہ لٹکا دیا جائے، اس کے لیے بڑا دل چاہیے، اور آپ تو انتہائی رقیق القلب، انتہائی مہربان، لیکن اللہ کا حکم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس خاتون کے اوپر سزا جاری کر دی جائے۔ سزا جاری کر دی گئی، سنسار کر دیا گیا، اس خاتون کو پتھر مار مار کے قتل کر دیا گیا، اللہ کا حکم تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس خاتون کو غسل دو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ آپ علیہ السلام جنازے کے لیے آگے بڑھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پکڑ لیا، رسول اللہ زانیہ تھی، بدکار تھی۔ آپ علیہ السلام نے چھوڑ میرے کو، تجھ کو معلوم نہیں ہے لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 أهل المدينة لوسعتهم
اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ مدینہ اور شہر کے 70 گھروں کے درمیان 70 گھروں کے گناہگاروں کے درمیان اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے اللہ سب کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس خاتون نے ایسی توبہ کی، اللہ کے رسول نے اس کی نماز جنازہ پڑھا۔ یہ ہے صحابہ جن کے گناہ بھی ان کو اللہ کے قریب کرتے ہیں، اور ایک ہم ہیں ہماری نماز بھی ہمیں اللہ سے دور کرتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ تبلیغی جماعت والے کپڑوں میں لپیٹ کر منہ پہ مار دیتے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج توبہ کرنا ہے، بس کوئی واعظ نہیں، نصیحت نہیں، توبہ۔ توبہ استغفار ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسے اللہ تعالیٰ کی عنایت اور کرم ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ توبہ ایسی چیز ہے، توبہ ایسی چیز ہے کہ اس کی برکت سے جتنے گناہ انسان نے کیے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو نیکی سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایسا عجیب نسخہ دیا ہے، ہاں ایسا عجیب نسخہ دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں ایک شخص کو لایا جائے گا، بڑا گناہگار ہوگا، رجسٹر کھولو بھائی، اس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہو، کوئی نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ بڑے گناہوں کے رجسٹر بھی بھرے ہوئے ہیں، چھوٹے گناہوں کے رجسٹر بھی بھرے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلائیں گے، اے بندے ادھر آؤ میرے پاس، تم نے دنیا میں میری رحمت کے متعلق کچھ سنا تھا یا سو رہے تھے تم بس بیان کے اندر؟ سو تو نہیں رہے ہو، بیدار ہو؟ بیان سنا تھا تم نے کبھی میری رحمت کے متعلق؟ کہا جی یا اللہ میں نے بیٹھا تھا، ختم قرآن کا موقع تھا، آپ کی رحمت میں نے مولوی صاحب سے سنی تھی کہ آپ بڑے رحمان ہو، بڑے رحیم ہو، 99 قتل کرنے والے شخص کو آپ نے صرف اس جملے پر یا اللہ مجھ کو معاف کر دے، آپ نے اس کے 99 قتلوں کو معاف کر دیا۔ آپ نے قارون جیسے شخص کے متعلق کہا کہ اگر ایک مرتبہ یہ مجھ سے کہتا ہے یا اللہ مجھ کو معاف کر دے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ آپ کی رحمت تو ہم نے اسے سنی تھی، علماء نے بتلائی تھی، مولوی صاحب نے ختم کے رات آپ کی رحمت ہمیں بتلائی تھی، اب دیکھنا ہے آپ کو میری رحمت؟ جی ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے رجسٹر کھولے گی، جو گناہوں کے چھوٹے گناہوں کے رجسٹر ہیں وہ کھولے گی، کہیں کہ دیکھو یہ گناہ آپ کے، یہ آپ کے گناہ ہیں، وہ دیکھے گا جی ہاں یا اللہ یہ تو میرے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ، چھوٹے چھوٹے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چھوٹے گناہوں کے رجسٹر اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، پیش، اور وہ تمام ان چھوٹے گناہوں کا اعتراف کر رہا ہوگا اور دل میں ڈر رہا ہوگا کہ یہ تو میرے چھوٹے گناہ پیش کیے جا رہے ہیں، میرے جو بڑے بڑے گناہ ہیں اس کے رجسٹر کہاں گئے؟ وہ نہیں کھلے کہیں، اگر وہ کھل گئے تو میرا تو بیڑا غرق ہے، میں نے تو شراب بھی پی ہے، میں نے تو زنا بھی کیا ہے، میں نے تو غیبت بھی کی ہے، میں نے تو سود بھی کھایا ہے، میں نے تو حرام کاری کی ہے، دنیا کا کوئی گناہ نہیں چھوڑا ہے۔ وہ بڑے رجسٹر اگر اللہ کھول دے گا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، دل میں ڈر رہا ہوگا اور چھوٹے گناہوں کو دیکھ کر کہہ رہا ہوں یا اللہ مانتا ہوں یہ میرے گناہ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے یہ جتنے تو نے چھوٹے گناہ کیے تھے یہ سارے کے سارے گناہ میں نے اپنی رحمت کی وجہ سے نیکیوں سے تبدیل کر دی۔ جتنے گناہ کی سب کس سے تبدیل؟ نیکیوں سے تبدیل۔ اب وہ بندہ جب دیکھے گا رحمت کا سمندر ہے اللہ کی، وہ کہے گا یا اللہ یہ فرشتوں نے سارے رجسٹر پیش نہیں کیے ہیں، میرے بڑے گناہوں کا رجسٹر کہاں گیا؟ اس کو بھی تو پیش کیا جائے تاکہ میرے چھوٹے گناہ چھوٹی نیکیوں سے تبدیل ہوئے ہیں تو بڑے گناہ میری بڑی نیکیوں سے تبدیل ہو جائے۔
تو توبہ ایسی چیز ہے سارے گناہ آپ کے معاف ہو سب کے ساتھ، اور جتنی آپ نے گناہ کیے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں سے جلد، اور کیا چاہیے؟ دنیا کا مسئلہ ہے، کاروبار کا، سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں توبہ کرو گے، استغفار کرو گے، میں آپ کے کاروبار میں بھی برکت دوں گا، آپ کے کھیت کے اندر برکت دوں گا، آپ کی پیداوار کے اندر برکت دوں گا۔ توبہ استغفار کرو گے، اللہ کا عذاب آپ سے دور ہو جائے گا، اور کیا چاہیے؟ یہ تعویذ توبہ اور استغفار کے ذریعے اللہ کے عذاب کے دور کرنے کا یہ قرآن نے دیا ہے، قرآن کا تعویذ ہے، کسی عامل کا نہیں ہے کہ کسی عامل نے، کسی رام نے، کسی شانتی نے، کسی ہندو مسلمان نے، کسی جھوکر پیر نے کوئی تعویذ بنا لیا اور آپ کو کہا یہ قرآن کا تعویذ ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے اللہ کے رسول ان کافروں کے اوپر میں عذاب نہیں لا رہا ہوں دو وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ ان میں موجود ہو، آپ کی برکت سے، آپ کی رحمت سے، آپ کے تعلق اور ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر میرا عذاب نہیں آ رہا۔ اور دوسری وجہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ کون ہے کافر؟ کون ہے مشرک؟ کون ہے اللہ کے نافرمان؟ کفر اور شرک سب سے بڑھ کر گناہ، اس کے ساتھ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، لیکن توبہ استغفار ایسی چیز ہے کہ اللہ کے عذاب کو دنیا میں کافروں سے بھی دور کروا دے۔ تو تم تو مسلمان، یہ اتنی سپر پاور اور اتنی طاقتور چیز ہے، تو اس لیے آج ہم نے کرنی ہے اللہ کے سامنے کیا کرنا ہے؟ توبہ۔ نہ ہم اپنے نمازیں پیش کرتے ہیں، نہ اپنے روزے پیش کرتے ہیں، نہ ذکر اذکار پیش کرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے یہ پیش کریں گے کہ اللہ ہم گناہگار ہیں، تم معاف فرما۔ صحیح ہے نا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشا ہے، معاف۔ اللہ نے کہا کہ آپ جو کچھ کرو میں آپ سے نہیں پوچھوں گا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، سب کچھ معاف آپ کے لیے، میں آپ سے نہیں پوچھوں گا۔ آپ علیہ السلام کا معمول یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی سیرت اگر ہم اٹھائے، بلکہ سیرت میں سے اگر ہم صرف آپ کی نماز اٹھائے، الف سے لے کر یا تک پوری کی پوری نماز توبہ اور استغفار سے بھری ہوئی ہے۔ آپ باتھ روم جاتے ہیں، وہاں سے وضو کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، استنجا کیا باہر نکلے، بیت الخلا سے دعا کرتے غفرانک، اے اللہ معاف کر دے مجھ کو۔ محدثین پریشان ہے، حیران ہے کہ یہ کون سا موقع ہے باتھ روم سے نکلے اور کہہ رہے اللہ معاف کر دے۔ آپ علیہ السلام وضو میں بیٹھتے، جب وضو کرتے اللہم اغفر لی ذنبی ووسعنی فی داری وبارک لی فی رزقی، وضو کر رہے ہیں، گناہ کیا تو نہیں، کہہ رہے اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ وضو کرنے کے بعد پھر آپ علیہ السلام پھر دعا کرتے کہ اللہ آپ توابین اور متطہرین کو پسند فرماتے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ آپ فرماتے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھ کو بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھ کو بھی گناہوں سے پاک فرما۔ باتھ روم سے نکلے، توبہ کی، وضو کی، توبہ کی، وضو کے بعد پھر توبہ۔ اب جب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اللہ اکبر، ہمیں تو صرف ایک دعا یاد ہے سبحانک اللہم وبحمدک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، بخاری شریف میں حدیث ہے اللہم باعد بینی وبین خطایائی کما باعدت بین المشرق والمغرب،
اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے۔ اللہم نقنی عن الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھ کو گناہوں سے ایسے صاف کر دے، رگڑ رگڑ کے صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل جو ہے سفید کپڑے سے دور کیا جائے۔ اللہم اغسلنی ذنوبی بماء الثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو ٹھنڈے پانی سے، اپنی رحمت کے ٹھنڈے پانی سے دھو۔ نماز شروع کرنا ہے، دعا کر اے اللہ مجھ کو معاف کر۔ رکوع میں جاتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں۔ ایک تو ہماری تسبیح ہے سبحان ربی العظیم، آپ علیہ السلام یہ بھی پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی۔ رکوع میں بھی کہہ رہے ہیں اللہ مجھ کو معاف کر۔ سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیہ و سرہ، اے اللہ میرے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما، میرے بڑے گناہوں کو معاف فرما، میرے موٹے گناہوں کو، میرے پتلے گناہوں کو، میرے اعلانیہ گناہوں کو، میرے سری گناہوں کو، ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ آپ سجدے میں دعا کرتے ہیں، سجدے سے اٹھتے بیٹھتے پھر کیا دعا ہوتی؟ رب اغفر اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھ کو معاف کر۔ پھر سجدے میں جاتے پھر آخر میں دعا کرتے سلام سے پہلے رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ سلام کے بعد دعا کرتے اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر۔ شروع سے لے کر آخر تک گناہ معاف ہونا۔ 3 مرتبہ استغفار پڑھتے سلام کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اتنے گناہگار تھے کیا؟ پیغمبر گناہگار تھے؟ اتنی توبہ اتنے استغفار۔ میں نے بتایا استغفار کی برکات یہ ہے، سب گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ نیکیوں سے تبدیل ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں درجات بلند ہوتے ہیں۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہو دنیا کے اندر پھنسا ہوا، استغفار کی برکت سے اللہ اس کو حل فرماتا ہے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں آج ہم نے پیغمبر کے اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ کون سے وظیفے پر؟ ہاں استغفار۔ ہم نے اپنی نمازوں پر استغفار کرنا ہے، ہم نے اپنے روزوں پر استغفار کرنا ہے، ہم نے جو اس ماہ مقدس کی بے حرمتیاں کی ہے نا، اس بے حرمتیوں پر استغفار کرنا ہے۔ ندامت ہے، غم ہے، غم ہونا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے کہ ہم سے واقعی کوتاہی ہوئی، ندامت ہونی چاہیے۔ ہمارے کو ہمارے نیک اعمال کے بعد استغفار کرنا ہم پر لازم اور ضروری ہے بس۔ تو اس لیے بات لمبی ہو جائے گی، مختصر یہی آپ کو اور آپ کے ساتھ بیٹھ کر اس کا مقصد یہ کہ ہم مل کر اجتماعی طور پر اللہ کے ساتھ بس آج توبہ کرتے ہیں۔ بس کرو گے توبہ؟ ہم سب مل کر اللہ کے ساتھ توبہ کرتے ہیں، اپنی ناپاکی کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، مل کر سب کے سب جو ہے اللہ سے عاجزی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہم نے گناہ کیے معاف فرما، اور جو کمی کوتاہی ہماری عبادتوں میں ہو چکی ہے اپنے فضل و کرم سے درگزر فرما، قبول فرما۔